خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ملاقات ایک ایسی شخصیت کی بابت ہے جن کا گھر دار ارقم کے نام سے اسلام کا پہلا مدرسہ اور مرکز بنا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں یا 11ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ ان کی پیدائش 594 عیسوی کی ہے اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے، لیکن اپنی کنیت ابو ارقم سے مشہور ہیں۔ ان کا قبیلہ قریش کی ذیلی شاخ بنو مخزوم تھا اور والدہ کا نام تماظر بنت حزیم تھا جو بنو خزاعہ میں سے تھیں۔ ارقم رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں میں سے اور اہل رائے میں سے تھے۔ اس کا ثبوت حلف الفضول میں ان کی شرکت سے بھی ملتا ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جدعان اور ارقم بن ابی ارقم شریک ہوئے تھے۔ ان کا پورا خاندان ایام جاہلیت میں ایک خاص عزت اور مقام رکھتا تھا۔ جب مسلمان رفتہ رفتہ تعداد میں بڑھے تو ان کا گھر جو صفا پہاڑی کے نیچے تھا وہ سب کے ہاں جائے پناہ قرار پایا کہ سب وہاں جمع ہوا کریں اور یہیں سے ایک ایک کر کے گھاٹیوں میں جا کے چھپ چھپ کے نمازیں ادا کیا کریں، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ یہ جو مکان ہے دار ارقم، یہ ان کے پوتوں نے ابو جعفر المنصور کے ہاتھ بیچا تھا۔ متعدد مورخین نے ان کا نام کاتبین وحی میں بھی لکھا ہے۔ ارقم رضی اللہ عنہ مدینہ کو ہجرت کرنے والے اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم اور ابو طلحہ زید بن سہل کو مواخات مدینہ میں بھائی بھائی بنایا تھا، اور دوسرے صحابہ کی طرح انہیں بھی مدینہ میں رہائش کے لیے بنو زریق کے محلے میں زمین الاٹ کی تھی۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مال غنیمت میں سے ایک تلوار عطا فرمائی تھی، اور غزوہ خندق اور احد اور باقی تمام غزوات میں آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو صدقات کی کلیکشن کے لیے عامل بھی مقرر فرمایا تھا۔ ارقم رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کی نمایاں تحریر وہ خط ہے جو انہوں نے قبیلہ بنو محارب کے سردار عزیم بن حارث کو لکھا تھا حضور علیہ السلام کے لکھوانے پر۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ارقم رضی اللہ عنہ کو اصحاب ثلاثہ میں شمار کیا ہے۔ اصحاب ثلاثہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے 3 مرفوع احادیث منقول ہوں۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جانے کا ارادہ فرما کے سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے رخصت چاہنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، سفر پر کیوں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت یا تجارت اس کا باعث بنی ہے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری نیت ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ یہ حدیث آج بھی مسجد نبوی میں لکھی ہوئی دیواروں پہ ملتی ہے، جس کا معنی یہ تھا کہ میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز مسجد حرام کے سوا باقی تمام مسجدوں کی نماز سے 1000 گنا زیادہ فضیلت والی ہے۔
ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سنا تو بیٹھ گئے اور سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان کے بیٹے عثمان رضی اللہ عنہ اپنے والد ارقم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا جاتا ہے اور امام کے نکل آنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، مطلب جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف نکل آئے تو یہ آدمی خطبہ سننے والوں کے درمیان آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کو ہٹا دیتا ہے، تو وہ مثل ہے اس شخص کے جو اپنی آنتوں کو جہنم میں کھینچے گا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ارقم رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المال کے نگران بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بیٹے عثمان رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی وفات 53 ہجری میں 83 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ نماز جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ کسی کام کے سلسلہ میں مقام عقیق میں تھے۔ مروان جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی غیر حاضر کی وجہ سے انتظار میں دفن نہیں کیے جائیں گے؟ اور یہ کہہ کے چاہا کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے تاکہ یہ عزت سمیٹے، مگر ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن ارقم نے رضی اللہ عنہ یہ بات نہ مانی، اور بنو مخزوم جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے۔ یہ سامعین کچھ مختصر سا تذکرہ تھا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس طرح کے جتنے حضرات اور شخصیات ہیں، ان کے تذکرے زندہ کرنے سے ایمان جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا اور ہمارا دین جن شخصیات کے بل بوتے پہ ہم تک پہنچا، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہمارا حشر انہی کی صفوں میں فرمائے جو بالکل بلا استحقاق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا